اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ معین اسلام اسلامیہ جماعت پنجم نمبر 7 غزوات نبوی۔ اس میں اب ہم مشق کریں گے صفحہ نمبر 59-60۔ اب ہم غزوات نبوی کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والا پہلا غزوے کا کیا نام ہے؟ غزوہ بدر۔ نمبر 2، جس جنگ کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو وہ کہلاتا ہے غزوہ۔ نمبر 3، غزوہ بدر کس سن ہجری میں وقوع پذیر ہوا؟ 2۔ نمبر 4، حزب کا معنی ہے گروہ۔ نمبر 5، غزوہ خندق میں کافروں کا سپہ سالار تھا ابو سفیان۔ بے جزء مختصر جواب تحریر کیجیے۔ نمبر 1، غزوہ احد کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس غزوے میں مسلمانوں کو نقصان تو ہوا، تاہم اس غزوے میں مسلمانوں نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھا اور مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی اپنے حوصلوں کو پست نہ ہونے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، وقار اور حوصلہ امت مسلمہ کے لیے ایک روشن مثال ثابت ہوئی۔ نمبر 2، غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو اس کو ہم کہتے ہیں غزوہ، اور جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ کسی دوسرے صحابہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو اس کو کہتے ہیں سریہ۔ نمبر 3، غزوہ خندق میں دشمن کی فوجی طاقت کیا تھی؟ غزوہ خندق میں اگرچہ دشمنوں کی طاقت بہت زیادہ تھی، ان کے پاس 10,000 کا لشکر اسلحہ والا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی ہمت حوصلے نے ان کو اس جنگ میں ناکام نہیں ہونے دیا۔ 4، غزوہ خندق میں دشمن کو کس طرح ناکامی ہوئی؟ غزوہ خندق میں دشمنوں کو اس وجہ سے ناکامی ہوئی کہ شدید آندھی چلی، سردی بڑھ گئی، کافروں کے خیمے اکھڑ گئے۔ اس ساری صورتحال میں کافروں نے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی، حالانکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ مسلمانوں کی اور رات کے اندھیرے میں ہی کافر ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ان میں سے جو فدیہ دے سکتے تھے انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا، جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے انہیں کہا گیا کوئی ہنر یا کوئی لکھنا پڑھنا مسلمانوں کو سکھائے، مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دلائیں، اور یہی ان کا فدیہ قرار دیا گیا۔ جوز جیم کالم الف کو کالم میں سے ملائیں۔ غزوہ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ غزوہ احد 3 ہجری۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب۔ غزوہ احد میں مشرکین کی تعداد 3,000 سے زیادہ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313۔ جز دال ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ نمبر 1، غزوات نبی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اسلام کی اشاعت کے لیے کبھی بھی اپنی طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ پر امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کم تعداد یا کم طاقت کے باوجود ہماری ہر حال میں مدد فرماتا ہے۔ نمبر 2، غزوہ خندق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ غزوہ خندق 5 ہجری کو شوال اور ذی القعدہ کے مہینے میں شروع ہوئی۔ ابو سفیان اس کا سپہ سالار تھا جو کہ 10,000 لشکر لے کر مدینہ منورہ آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا گیا۔ خندق کھودی گئی۔ خندق کی لمبائی 3.5 میل اور چوڑائی 15 فٹ اور گہرائی تقریباً 20 فٹ تھی۔ خندق کی وجہ سے کافروں کی فوج کا محاصرہ طویل ہوتا گیا اور ان کی ہمت ٹوٹنا شروع ہو گئی اور ان میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک رات شدید آندھی آئی، سب کافر ڈر کر بھاگ گئے۔ کافروں نے رات کے اندھیرے میں جانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ یوں اتنی بڑی تعداد اسلحہ ساز و سامان سے لیس ہونے کے باوجود دشمن مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور انہیں ناکام و نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ پیارے بچوں، اساتذہ کرام اور اپنے والدین کی مدد سے غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کی فہرست تیار کریں اور انہیں خوش خط لکھیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔